غزہ کی جنگ اسرائیلی معیشت یعنی اکنامی کو تھکا رہی ہے اور شعبہ ٹیکنالوجی کو شدید نقصان اس سے پہنچ رہا ہے۔ یہ دراصل ہم آپ کو نہیں بتا رہے ہیں بلکہ یہ ایک رپورٹ ہے اور یہ رپورٹ انٹرنیشنل بلومبرگ کی رپورٹ ہے جس پر پوری دنیا کی معیشت اور اکنامی کی رپورٹ اکثر بلومبرگ کے ذریعے سے آتی رہتی ہے اور بلومبرگ نے اب چونکانے والے آنکڑے جاری کیے ہیں۔ دراصل غزہ کی جنگ کے بعد سے اسرائیل کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اور اس کی سچائی اب بلومبرگ رپورٹ کے ذریعے سے سامنے آئی ہے۔ کیا کچھ اس کی حقیقت ہے، کتنا بڑا معیشت کے طور پر نقصان پہنچا ہے اسرائیل کو، اکنامی کس طرح سے اسرائیل کی ٹوٹ رہی ہے، اسی چیز کو ہم اس ایکسپلینر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل غزہ میں جنگ کے شدت اختیار کرنے اور جنگ بندی کے کسی سنجیدہ امکان کے نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل مزید اقتصادی اور تجارتی دباؤ کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ 2 سال سے جاری لڑائی کے دوران بار بار ریزرو فوجیوں کی طلبی نے کاروباری ماحول کو بھی متاثر کیا ہے۔ نمرود فاکس جو اسمارٹ ڈیٹا کمپنی بگ آئی ڈی کی شریک بانی ہے، اس نے کہا ہے کہ ان کی کمپنی کے 600 ملازمین میں سے 20% جن میں سے 1/4 اسرائیل میں کام کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس صورتحال نے طویل میعاد منصوبوں اور اہم تحقیق اور ترقی پر بھی نمایاں اثر ڈالا ہے۔ تخمینے کی اگر بات کریں تو تخمینوں کے مطابق غزہ پر حالیہ فوجی مہم میں تقریباً 1,30,000 ریزرو فوجیوں کو بلایا جائے گا، جو اسرائیل کے مجموعی افرادی قوت کا تقریباً 3% بنتے ہیں۔ یہ بات بلومبرگ کی ایک رپورٹ جس کا جائزہ خود ایک میڈیا اور سوشل میڈیا نے لیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 580 ارب ڈالر کی معیشت رکھنے والا اسرائیل گزشتہ 2 دہائیوں میں غیر معمولی سست روی کا شکار ہے۔ تو کتنا بڑا غزہ جنگ کے بعد اسرائیل پر اکنامی کے طور پر اور معیشت کے طور پر اثر پڑا ہے، یا اس کی معیشت کس طرح سے ٹوٹ رہی ہے، اور یہ ایک بڑا جھٹکا اسرائیل کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی ایکسپرٹ اور ماہرین اس بات کا اعتراف کرتے رہے کہ جتنی زیادہ غزہ کی جنگ لمبی کھینچے گی اتنا زیادہ اسرائیل کو نقصان ہوگا، خاص طور سے اسرائیل کی اکنامی، اسرائیل کی جی ڈی پی اور اسرائیل کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن اب جو خبر آ رہی ہے، اب جو رپورٹ آ رہی ہے، بلومبرگ کی رپورٹ ہے، اور بلومبرگ کی رپورٹ جو آنکڑے ہیں وہ صرف ایسے ہی نہیں ہیں یا ہوائی آنکڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو بڑے پیمانے پر غزہ جنگ کے چلتے ایک طرح سے نقصان ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسرائیل گزشتہ 2 دہائیوں میں غیر معمولی سست روی کا شکار رہا ہے، پورے طور سے اس کا بزنس اور کاروبار ٹھپ رہا ہے۔ اس جنگ کا اثر پورے اسرائیل پر ایک طرح سے پڑا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کا بائیکاٹ کیا ہے، اسرائیل کے جو پروڈکٹ ہے ان کا بائیکاٹ کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ پورے اسرائیل کے اندر ہی دیکھیے جس طرح کے حالات ہیں، جہاں پر حوثی لگاتار اٹیک کرتے رہتے ہیں، حماس کی طرف سے اٹیک ہوتے رہتے ہیں، ایران کی طرف سے پچھلے دنوں جس طرح سے اٹیک ہوتے رہے، تو ایسے میں جو اسرائیل کے اندر کاروباری جو ایک ماحول تھا، بزنس کا جو پورا ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں غیر معمولی سست روی کا اسرائیل کا جو کاروبار ہے وہ شکار رہا ہے۔ جنگ سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں افراط زر کے بعد بھی مجموعی قومی پیداوار کم ہے، مالیاتی خسارہ بڑھ گیا ہے، اور حکومت کو لڑائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی بانڈ مارکیٹوں سے ریکارڈ سطح پر قرض لینا پڑا ہے۔ تو اسرائیل جو اپنے آپ میں سپر پاور کہا جاتا ہے، جس کا ہتھیار اور لیٹسٹ ہتھیار میں پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے، ٹیکنالوجی میں اپنی ایک الگ مقام اسرائیل رکھتا ہے، لیکن جب سے غزہ اور حماس کے ساتھ جنگ چھڑی ہے تب سے آپ دیکھیے کہ اپنی اکنامی کو بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر اسرائیل کو بھی قرض لینا پڑ رہا ہے۔ بلومبرگ اکنامکس کے اندازوں کے مطابق اسرائیلی معیشت اس وقت جنگ نہ ہونے کی صورت کے مقابلے میں 7% چھوٹی ہے۔ یہ عالمی مالیاتی بحران جتنی بڑی ضرب کے مترادف ہے۔ دوسری جانب سرمایہ کار جنگ کے طویل ہونے اور اس کے اثرات سے خوفزدہ ہیں، خاص طور پر پابندیوں کی دھمکیوں اور اسٹاک مارکیٹ کی کمزوری کے باعث خوف اور جو ڈر ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو
बरामद कुनंदगान हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, दुनिया में बढ़ती हुई तन्हाई से बहुत ज़्यादा डर और ख़ाइफ हैं, क्योंकि गज़ा की तबाही की तस्वीर पर आलमी गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और छोटी और दरमियानी कंपनियां जो इजराइल की अफरादी क़ुव्वत का तकरीबन 60% रोज़गार फराहम करती हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं, क्योंकि अफरादी क़ुव्वत की शदीद अब कमी महसूस की जा रही है। चंद मुलाजमीन की गैर हाजिरी भी इनके वजूद को ख़तरे में डाल देती है। इजरायली सोशल सिक्योरिटी के आदद शुमार के मुताबिक वो 5% खुद कारोबारी अफराद जो 30 दिन से ज़्यादा फ़ौजी खिदमात के लिए तलब किए गए, गुज़िश्ता साल के आखिर तक अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो गए। इजराइल के अंदर दरअसल हालात ऐसे हो गए हैं और इजराइल में सरकार के तौर पर भी दरअसल इस बात को रखा जाता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हर नागरिक को और हर शहरी को जंग के मैदान पर जाना होगा, हथियार उठाना होगा। और ऐसे में जब हमास के साथ ये जंग छिड़ी तो पूरे इजराइल में लोगों को अलर्ट किया गया कि अगर फौजियों की ज़रूरत पड़ी या आम लोगों की ज़रूरत पड़ी तो उन्हें भी मैदान जंग में जाना पड़ेगा। और रिज़र्व फोर्स में कुछ ऐसे ही लोग शामिल होते हैं, क्योंकि तकरीबन 60,000 रिज़र्व फोर्स को गज़ा में बुलाने का ऐलान किया गया था। और ऐसे ही लोग जो कारोबारी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें एक तरह से, या जो लोग रोजमर्रा के काम से जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों को भी रिजर्व फोर्स में एक तरह से शामिल किया जाता है और जब जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोगों को भी बुलाया जाता है। तो आप देखिए कि कितना बड़ा खसारा है जो दुनिया के सामने अब निकलकर सच्चाई एक तरह से आ रही है। और आप देखिए कि सिर्फ पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए जिस तेजी से इजराइल पेशकदमी कर रहा है, जिस तेजी से इजराइल लगातार अब हमलों की तादाद भी उसने बढ़ा दी है, हमले तेज कर दिए हैं, दरअसल इसके पीछे यही कुछ बड़ी वजह है, क्योंकि मईशत अब पूरे तौर पर इजराइल की टूट रही है, इकोनॉमी एक तरह से अब तबाह बर्बाद हो रही है और इजराइल के सामने बहुत से चैलेंजेस एक तरह से मुंह खोले खड़े हुए हैं। और इन्हीं चैलेंजेस से निमटने के लिए, इन्हीं दुश्वारियों से निमटने के लिए अब गजा पर जल्द से जल्द इजराइल एक तरह से कब्जा करना चाह रहा है, ताकि जंग का दौर खत्म हो और उसके बाद जो इकोनॉमी या फिर मईशत से जुड़ा हुआ जो मामला है वो एक तरह से पटरी पर लौट कर आए। हालांकि इजराइल को इस बात का भी अंदाजा है, बिन्यामिन नेतन्याहू भी ये जानते हैं कि सिर्फ गजा फतेह कर लेना, गजा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेने से ही जंग नहीं जीती जाएगी, बल्कि इस पर अमेरिका की भी नज़र एक तरह से लगी हुई है। एक मौके पर सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि गजा एक तरह से कंट्रोल होने के बाद अमेरिका का उस पर कंट्रोल होगा। इस पर किसी अलग एक्सप्लेनर में हम डिटेल में आपको इस बारे में बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब गजा पर मुकम्मल इजराइल का कंट्रोल होगा तब भी इजराइल की परेशानियां थमने वाली नहीं, इजराइल की परेशानियां कम होने वाली नहीं हैं, बल्कि इजराइल की मुश्किलें कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि जब गजा में, पूरे गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए अब लगातार हमलों को और तेज इजराइल ने कर दिया है, क्योंकि इजराइल के सामने कई तरह की परेशानियां हैं, तो ये जंग कब थमती है, कब गजा पर इजराइल का कंट्रोल होता है और क्या गजा पर कंट्रोल हासिल करने के बाद इजराइल की परेशानियां थमेंगी, इजराइल की जो मुश्किलात हैं, बिन्यामिन नेतन्याहू की जो मुश्किलात हैं, क्या ये थमेंगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा।